السلام علیکم دوستو، دس از محمد علی۔ آج ہمارے سیشن کا جو ٹاپک ہے وہ ہے امیر بننے کے ساتھ رات، دا سیکرٹس آف دی ملینئر۔ اس کہانی کا آغاز ایک سیشن سے کروں گا۔ اگر ایک بچہ ایک سکوپ لیتا ہے آئس کریم کا اور وہ اس شاپ سے باہر نکلتا ہے، اس کا وہ سکوپ گر جاتا ہے، فرض کریں اگر آپ وہ منظر دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اس بچے کے اوپر ترس آتا ہے، بچے کو کہتے ہیں کہ وہ آپ اس کو دوبارہ وہ آئس کریم دلا دیتے ہیں اور اس بچے کو لے کے شاپ کے اندر جاتے ہیں، تو اس بچے کی نظر ایک پرومو بینر پہ پڑتی ہے اور اس پرومو بینر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ایک ہفتے کے لیے ایک سکوپ کی قیمت میں 3 سکوپ مل رہے ہیں، تو آپ اس کو کون سا سکوپ لے کے دیں گے؟ حالانکہ آپ کا خرچہ دونوں میں ایک ہی ہوگا۔ اگر آپ سمجھدار ہیں تو آپ اس بچے کو ایک سکوپ والی آئس کریم لے کے دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بچے میں ایک سکوپ سنبھالنے کی اہلیت نہیں ہے تو وہ 3 سکوپ کیسے سنبھالے گا؟ تو یہی انسانی فلسفی کے اوپر بھی جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے کہ جس بندے نے امیر بننے کا سوچا ہی نہیں وہ امیر بنے گا کیسے؟ جس بندے میں زیادہ پیسے سنبھالنے کی اہلیت ہی نہیں ہے وہ زیادہ پیسے کما بھی نہیں سکتا۔ اس بک کے جو رائٹر ہیں، دا سیکرٹس آف دی ملینئر بک کے رائٹر ٹی ہاو ایکرز، انہوں نے اپنی ذاتی مشاہدات اور امیروں کے تجربے سے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر انہوں نے 7 راز بتائے ہیں کہ وہ کس طرح امیر ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے ان مائنڈ سیٹ کے بارے میں بات کی ہے جن کو آپ اپلائی کر کے اپنے اوپر امیر بن سکتے ہیں۔ پہلا مائنڈ سیٹ ہے تھنک بگ۔ وہ کہتے ہیں کہ امیر لوگ بڑا سوچتے ہیں اور غریب لوگ جو ہیں وہ چھوٹا سوچتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو ایک چھوٹی سی زندگی مل جائے، ایک ٹھیک ٹھاک زندگی مل جائے، ایک چھوٹا مکان بنا لوں، گھر مل جائے اور اچھی سی نوکری، معقول سی نوکری اور ایک ٹھیک ٹھاک زندگی، تو آپ کو صرف ٹھیک ٹھاک زندگی ہی ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم اپنی سوچ کو جب محدود کرتے ہیں تو اس سے ہمارے وسائل اور صلاحیت بھی محدود ہو جاتی ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، جو ہمیں مل گیا ہے وہ ہماری اوقات سے زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ جس زندگی میں رہ رہے ہیں وہ بھی کبھی ناممکنات میں سے تھی، لیکن کچھ لوگوں نے اپنی سوچ کا دائرہ وسیع کیا اور سوچا اور وہ کر دکھایا، اور جس زندگی میں آپ رہ رہے ہیں تو وہ بھی کسی نے سوچا اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ اقبال کا شعر وہ یہاں پہ کہتے ہیں، جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، لیکن ستاروں سے آگے وہی جاتے ہیں جو ستاروں سے آگے جانے کی سوچتے ہیں۔ دوسرا مائنڈ سیٹ رچ ایٹیٹیوڈ اور پور ایٹیٹیوڈ، ایک امیرانہ رویہ اور غریبانہ رویہ۔ آپ کے ساتھ بھی ایک معاملہ پیش آیا ہوگا کہ اگر کسی کی امیر بندے کی تعریف کی جائے تو ساتھ ہی کچھ لوگ یہ بولیں گے کہ بھائی یہ تو کرپشن کرتا ہے، یہ تو 2 نمبری کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ بات کریں گے جو دن میں خود بہت سے غلط کام کرتے ہیں، لیکن وہ غریب جو لوگ ہیں وہ امیروں کو دیکھ کے آہیں بھرتے ہیں، لیکن امیر لوگ امیروں کو دیکھ کر ان کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ امیر لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو زیادہ شو آف نہیں کرائیں گے، زیادہ وہ جو ہے وہ یہ برائی نہیں کریں گے لوگوں کی، وہ امیروں کی تعریف کریں گے، کسی کی اچھی خوبی کی تعریف کریں گے اور وہ خود سیکھیں گے اور اس کو اپنے آپ میں امپلیمنٹ کر کے اپنے آپ کی گرومنگ کریں گے۔ لیکن جو غریب مائنڈ سیٹ ہے وہ دوسروں کی برائی کرے گا اور خود اپنے آپ کو گروم کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ اپنے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تیسرا مائنڈ سیٹ وہ بتاتے ہیں کہ امیر لوگ سیکھتے ہیں اور غریب لوگ سیکھتے نہیں۔ امیر لوگ دوسروں کی خوبی کی تعریف کر کے ان سے سیکھتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن غریب لوگ دوسروں کی خامیاں تلاش کرتے ہیں اور خامیاں غیبت تلاش کر کے اس پر اپنے دلائل دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ حرف آخر ہے، عقل کل ہے ان کے پاس، وہ سیکھتے نہیں، گروم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو وارن بوفے جو دنیا کا کامیاب ترین انویسٹر مانا جاتا ہے، وہ دن میں 6 سے 8 گھنٹے کتابیں پڑھتا ہے، اور مائکروسافٹ کا بانی بل گیٹس ایک سال میں 50 کتابیں جو ہے وہ پڑھتا ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ترقی کی منازل طے کرنے کے باوجود یہ سوچتے ہیں کہ وہ ان کے پاس عقل کل نہیں ہے، وہ عقل کل نہیں رکھتے، بلکہ انہوں نے سیکھنا ہے اور وہ سیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ گروم کرتے ہیں۔ چوتھا مائنڈ سیٹ پروموشن اینڈ سیلنگ۔ یہ امیر لوگ جو ہوتے ہیں یہ سیلنگ اور پروموشن کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن غریب لوگ سیلنگ اور پروموشن کو غلط چیز سمجھتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے 13 سال کی عمر میں کچھ کاروبار شروع کر دیا، کچھ لین دین شروع کر دیا، چھوٹی چیزیں لیتا تھا، بازار میں بیچتا تھا۔ اس کے والد نے بہت ڈانٹا اس کو جب ان کو پتہ لگا۔ انہوں نے کہا یہ آپ کی عمر نہیں ہے پڑھائی کرو، یہ پڑھائی کی عمر ہے، یہ کس کاموں میں پڑ گئے ہو۔ مطلب سیلنگ اور پروموشن نہیں کرنے دی، اس کو بیچنے نہیں دیا۔ انہوں نے سمجھا پتہ نہیں
بڑی خراب کام ہے، یہ اس کی عمر نہیں ہے، کس کام میں پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ خراب نہ ہو جائے. وہ کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، غریب لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے سیلنگ اور پروموشن نہیں کرنی، غلط بات ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہاتھ کا میل ہے، لیکن پیسہ ایک اللہ کی نعمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کو کریٹو مائنڈ دیتا ہے کہ وہ سیلنگ اور پروموشن کے بارے میں سوچ سکے، اور سیلنگ اور پروموشن کیسے کرنی ہے یہ بھی آرٹ ہے، یہ بھی فن ہے، یہ بھی سیکھ سکے. یہ بھی امیر آدمی سیکھ سکتا ہے، غریب آدمی جس کی سوچ ہی محدود ہے وہ سیلنگ اور پروموشن کے بارے میں جو ہے وہ نہیں سیکھ سکتا. پانچویں چیز، امیر لوگ رزلٹ کی بنیاد پہ پیسہ کماتے ہیں، لیکن غریب لوگ وقت کی بنیاد پہ پیسہ کماتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنا وقت لگایا، وہ وقت کے حساب سے جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن امیر آدمی فی پروجیکٹ کے لحاظ سے سوچتا ہے کہ وہ کم ٹائم میں بڑا نتیجہ دے دیتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اس پروجیکٹ کے لحاظ سے کام کرتا ہے، فی پروجیکٹ کے لحاظ سے، وہ ٹائم کے لحاظ سے کام نہیں کرتا. وہ پروجیکٹ کے لحاظ سے کام کرتا ہے اور اچھے نتائج دینے کا حامل ہوتا ہے، اور اچھے نتائج کا سوچ کر وہ کام کرتا ہے، اور فی پروجیکٹ وہ پیسہ لیتا ہے. اور جو غریب آدمی ہوتا ہے وہ وقت کے لحاظ سے جو ہے نا وہ پیسہ کماتا ہے. وقت کتنا وقت لگایا، کتنا زیادہ وقت لگایا تو زیادہ پیسہ آنا چاہیے، کم وقت لگایا تو کم وقت پیسہ آنا چاہیے. اس فلسفی پہ کام کرتا ہے. لیکن امیر آدمی فی پروجیکٹ کے اوپر اور نتائج کے اوپر کام کرتا ہے. چھٹی چیز، منی مینجمنٹ. وہ کہتے ہیں کہ جو پیسے کو صحیح سنبھال نہیں سکتا وہ زیادہ پیسہ کما بھی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کو پیسہ خرچ کرنے کے بنیادی اصولوں کا بھی نہیں پتا. وہ کہتے ہیں عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ کمانا مشکل ہے، لیکن اس سے کئی مشکل پیسہ خرچ کرنا ہے، کہ کئی لوگوں کو پیسہ خرچ کرنے کے بنیادی اصولوں کا بھی نہیں پتا ہوتا. منی مینجمنٹ نہیں آتی کہ پیسے کو سنبھالنا کیسے ہے اور پیسے کو کمانا کیسے ہے. کہتے ہیں کئی لوگوں کو یہ نہیں پتا. امیر لوگوں کو پیسہ کمانا بھی آتا ہے اور پیسہ خرچ کرنا بھی آتا ہے اور پیسے کو انویسٹ کرنا بھی آتا ہے صحیح جگہ. لیکن غریب بندے کو نہ پیسہ کمانا آتا ہے اور نہ پیسہ خرچ کرنا آتا ہے، بنیادی اصول نہیں پتا ہوتے. ساتویں چیز، امیر لوگ سمجھتے ہیں، غریب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ محنت کی بنیاد پہ پیسہ کمائیں گے، لیکن امیر لوگوں کی جو ہوتی ہے وہ محنت پہ نہیں بلکہ اسٹریٹجی پہ ہوتی ہے. امیر لوگ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جو کام کرنا ہے وہ کس اسٹریٹجی سے کرنا ہے، ان کی پلاننگ کیا ہے. لیکن غریب بندہ محنت کری جا رہا ہے، اس کو اسٹریٹجی نہیں پتا. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے، آپ جتنی مرضی محنت کر لیں آپ امیر نہیں بن سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی سیڑھی اس دیوار سے لگی ہے کہ آپ جتنا اوپر جائیں گے اتنا اپنی منزل سے دور ہوتے جائیں گے، کیونکہ آپ کی سیڑھی غلط دیوار سے لگی ہے. آپ محنت تو کر رہے ہیں لیکن آپ کی اسٹریٹجی درست نہیں ہے، تو آپ امیر نہیں بن سکیں گے. لیکن امیروں کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب محنت کرتے ہیں تو ان کی اسٹریٹجی ان کے پیچھے ہوتی ہے کہ ہم نے کس اسٹریٹجی کے تحت محنت کرنی ہے اور کتنا پیسہ یہاں سے بنانا ہے اور کمانا ہے. لیکن غریب بندہ صرف محنت کرتا ہے لیکن اس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ درست نہیں ہوتی. مستری مزدور دیکھ لی، اسٹریٹجی نہیں ہوتی، بس محنت کری جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ نے یہ دیکھنا کہ ان 7 میں سے آپ کون سا مائنڈ سیٹ اپنائیں جو آپ کے اوپر اپلائی ہوتا ہے اور آپ کس طرح امیر بن سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ان 7 میں سے کوئی جو ہے وہ رول اپلائی نہیں کریں گے تو آپ دنیا کے 95% لوگوں کی طرح غریب ہی رہیں گے. تو ان مائنڈ سیٹ کو اپنانا شروع کریں اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا شروع کریں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا اور آگے شیئر کیجیے گا. اور اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.